اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے, جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا, لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے, یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا وجہ اس کی ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استحضار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ نے دی ہے. تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے, اور ہر آدمی پہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہی کہیں کہ میں یوں ہوں اور جب کہیں کہ یار کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, کیا یہ تو سب اللہ کی دین ہے. تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے, لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو بعض اہل اللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس, ان کا دل خراب نہیں ہوتا, ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا, شو بازی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ کا ہے, تو ہم تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو جیسے بھکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیک ہی, تو وہ خراب نہیں ہوگا. وہ بھکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں, یہ صحت, یہ نعمت, یہ دولت, حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملا ہے نا, یہ بھی کس میں ملا ہے, اس پہ بھی فخر نہ کرو, یہ بھی بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. تو یہ استحضار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی, پھر سوچنا پڑتا, غور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے.
اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو؟ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے, تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے اور مذہب کی مخالفت پھیل رہی ہے, اس کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبر سے. یہ سب بھول گئے بھائی, یہ نالج, یہ تعلیم, یہ ایجوکیشن, یہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الحدید, یہ لوہا جس سے تم درجنوں چیزیں بنا, ٹوئیٹا کی اور ہونڈا کی گاڑیاں جو لے کے گھوم رہے ہیں نا روڈوں پہ, تو اللہ کہتے ہیں جن لوہے کی بنی ہے, یہ لوہا کس نے, سائنسدانوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ میں نے زمین میں اتارا ہے. اور جب آپ اپنی گاڑی میں ڈیزل بھرتے ہو یا پیٹرول بھرتے ہو تو یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ایندھن, یہ زمین کی رگوں میں اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. کیسا عجیب نظام ہے, اوپر گیس ہے, نیچے کیا ہے؟ ایسی ندیاں, سمندر. آپ سعودی عرب میں دمام جائیں نا, جہاں پر یہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیزل ہے یا جو بھی ایندھن نکلتا ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, دنیا حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر. یار اتنا زمین سے روزانہ پتہ نہیں کتنے ملین گیلن روزانہ کنٹینروں میں بھر بھر کے سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے, گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. روزانہ آپ اندازہ لگاؤ, گاڑیاں جو ٹینکیاں بھری جاتی ہیں اور جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرینوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا کچھ زمین اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ویسے دیکھو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمندر ہے پورے کے پورے, کیسے انسان چوس چوس کے زمین کی رگوں سے نکال رہا ہے. تو جب یہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا, دیکھو انسان دیکھتا ہے اس میکینک کو جس نے گاڑی کو بنائی, وہ کیونکہ گوروں نے بنائی ہے ان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یار جاپانی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک گاڑی نہیں بنا سکے, اصل تو جیپنیز ہیں. کیا ٹوئیٹا گاڑی بنائی, کیا ہونڈا گاڑی بنائی انہوں نے, جی ایل آئی, ایکس ایل آئی اور پتہ نہیں کون کون سے آئی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, فخر کرتا ہے نا, اور انہوں نے کیا بنایا. یہ سب سے بڑی بھول ہے خدا کو, جس بھول کی وجہ سے انسان خدا کو بھولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جاپان کا سائنسدان ایک کیل نہیں بنا سکتا تھا اگر لوہا خدا زمین میں پیدا نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انزلنا الحدید, اللہ کہتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے, سائنسدانوں نے نہیں اتارا. فیہ باس شدید, جس میں زبردست لڑائی ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. تو بے وقوف آدمی, احمق آدمی سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ پیدا کرنے والے کو, اور پھر اکڑ میں اور تکبر میں آ جاتا ہے. عقل مند جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چلتی ہے وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آتا. تو میں بات وہاں سے لے کے چلا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں,
وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی, کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگے, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا, اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے, تو بڑے لائف کو انجوائے کریں گے, اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا, کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے, ہمارا مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب رہ کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا, تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے, اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کہو یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں, تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا, بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.